إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل شانہ نے رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مومنوں کے ساتھ مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے. ایک مومن سی جان، مومن کی جان، اس سے زیادہ حق اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اولا مالک سے، حقدار سے اور زیادہ قریب کے معنی میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر اس کے بعد تمہاری جان ہے، تمہاری جانیں بعد میں ہیں. اور پھر اس نبی کی شان، عظمت، حسن و جمال، حسب و نسب بڑا بیان کیا جاتا ہے. حالانکہ نبی کے حسن و جمال میں، مقام و مرتبے، شان میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں
نظر آتی ہے جب بھی ربیع الاول آتا ہے، اپنے اپنے طور طریقوں سے، اپنے اپنے انداز سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مجلسیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، نعتیہ اشعار کے ذریعے آپ کا حسن و جمال، آپ کی شان بیان کرتے ہیں، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، مقام و مرتبہ، شان بیان کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ دنیا میں بڑے ہی کم نظر آتے ہیں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بھی بیان کرتے ہیں، آپ کا حسب و نسب بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جو آپ کا حق ہے، جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کی اطاعت ہے، وہ بھی ساتھ میں بیان کرتے ہیں۔ نبی کی شان، فضیلت، اس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ اختلاف کہاں پر ہے؟ ایک مثال، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے بچپنے میں، تو مکہ کے لوگوں میں کعبہ کی تعمیر، عمارت پر اختلاف پیدا ہوا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں جنگ ہو جاتی، تلواریں نکل آتی، تو انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس کے اندر جو فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یعنی جس وقت محمد بن عبداللہ تھے، تو ان مکے کے تمام مشرکوں نے، تمام سرداروں نے آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ لیکن جب مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ، اب معاہدے میں جب لکھا جاتا ہے کہ مکے کے فلاں فلاں سرداران اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ معاہدہ، یہ شرائط طے پائی، اب ان لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کیا تھا کہ اگر ہم محمد الرسول اللہ مانتے تو ہماری آپ سے لڑائی نہ ہوتی، ہمارا آپ سے اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہی لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہیں، آپ کا حسن و جمال دے کر ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور ابو سفیان کیا کہا کرتے تھے جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ هو فینا ذو نسب، وہ ہم میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے لوگوں میں، مکے میں سب سے عالی خاندان سے تعلق رکھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اب یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر اختلاف کیا ہے؟ یہاں پر اختلاف یہ ہے کہ ہم محمد بن عبداللہ ماننے کے لیے تیار ہیں، محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے۔ یعنی انہوں نے مختصر بات کی، لیکن جامع بات، اس کا مطلب یہ بنتا ہے اہل علم کے مطابق، مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی عبادات اب اس کے مطابق کریں گے، ہم اپنی معاشرت کی تشکیل اس محمد رسول اللہ کے مطابق کریں گے، ہم اپنی سیاست، اپنے معاملات، اپنے آپس کے لین دین کے معاملات، معاشرت، یہ سب اس کے مطابق کریں گے۔ اختلاف یہاں پر تھا، اور وہ اختلاف اس وقت سامنے آ گیا۔ وہ صادق اور امین ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن محمد بطور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ غیر مشروط اطاعت کے لیے تیار نہیں تھے، ہاں مشروط اطاعت کے لیے تیار تھے۔ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، اس میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ کہتے تھے کچھ آپ کریں، کچھ ہم کرتے ہیں، کچھ آپ قریب آئیں، کچھ ہم آپ کے قریب آ جاتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ مشروط، آپ کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے۔ تو بھائیوں، آج بھی اختلاف یہی ہے، ہمیں لمبے چوڑے مناظروں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میلاد منانا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔
رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ داڑھی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ٹوپی پہن کے پڑھیں نہ پڑھیں؟ جہاد کے بغیر بھی کیا منہج مکمل ہے؟ بندہ مومن رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ دعوت، خدمت، سیاست، معیشت، ہر حوالے سے مسلمانوں کے اندر انتشار ہے، اختلاف ہے. خصوصاً ربیع الاول کا مہینہ جو ہی آتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ جو ہی آتا ہے، مسلمان اصلی مقصد سے ہٹ جاتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کو بھول کر وہ لڑائیوں میں، جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں. حالانکہ ہونا تو صرف یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کو اپنا امام مانے، اللہ کے نبی کو اپنا رسول مانے، اس کو فالو کرے، اس کو پڑھے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھے گا پھر اللہ اس کا دل پھیر دے گا. اللہ زیادتی نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ دنیا میں نصیحت پکڑتے ہیں، تحقیقیں کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے، اس دور کے ہیں، وہ اللہ کے نبی کو پڑھتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. ایون ریڈلی جو بعد میں مریم بنی، کتنے ایسے لوگ جن کی زندگیاں بدلی. لیکن دوسری طرف جنہوں نے یہ بات تو مان لی کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ ہیں لیکن دل سے تسلیم نہیں کیا، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کی حالت یہ ہوتی ہے، یوٹیوب پر وہ ویڈیو موجود ہے، تحقیق کرنے والے ہمارے یہ بھائی بھی جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرتا ہے. حالانکہ نسب پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، حسب و نسب پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ابو سفیان کو بھی نہیں تھا، وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن کتنے احسن انداز سے کہہ رہے ہیں هو فینا ذو نسب، ہم میں نسب کے اندر وہ سب سے اعلیٰ. اب ہمارا وہ بھائی مولوی نہیں کہتے، عالم ہے ہمارا بھائی، اب وہ ڈنڈی کیسے مارتا ہے؟ آج کے اختلاف کی ایک یہ صورت سب واضح ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو خود چنا. ان اللہ اصطفیٰ، ہمارے نبی کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے چنا؟ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا. کنانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے کس کو چنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آگے سامنے مجمع ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ. اور پھر کہتا ہے ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں؟ هو فینا ذو نسب، کہ وہ ہمارے خاندانوں میں مکے میں رہنے والے جتنے بھی معزز ہوں ان سب سے معزز گھرانے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق رکھتے ہیں. یہ عظمت ہے ہمارے نبی کی. کہتے ہیں سبحان اللہ. صرف 5 منٹ بیان کرنے کے بعد وہ اگلی بات کیا کرتا ہے؟ ڈنڈی کیا مارتا ہے؟ صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتا ہے جو سکون کے بارے میں ہے کہ تم نمازوں میں سکون اختیار کرو، اور امام مسلم بھی اس کو سکون کے باب میں لائے ہیں. اور وہ حدیث ایسے پیش کرتا ہے کہ اللہ کی قسم عالم بندہ ہو، تحقیق کرنے والا بندہ سمجھ جاتا ہے، عام بندہ واہ واہ کر کے گزر جاتا ہے. کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے، آپ نے مسئلہ پوچھا ہے نبی کی شان اور عظمت میں کہ ہاتھ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں چاہیے، رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. لہٰذا اس کا جواب یہ ایسے ہی مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھا وہ رفع الیدین کر رہے تھے، کیسی زبردست ڈنڈی ماری. تو اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا کہ میں تم کو کیا دیکھتا ہوں کہ تم گھوڑے کی دم، پوچھت دم کی طرح کیا کر رہے ہو؟ اشارے کر رہے ہو، مت کرو ایسے. اب اس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب بیان کر دیا. ہم نے بھی سن لیا، واہ واہ سبحان اللہ، لیکن ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ نبی کی کوئی بات بھی ہو وہ سائنسی طور پر انسانی فطری تقاضوں کے عین مطابق ہوتی ہے، قیامت تک اس کو کسی بھی لحاظ سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، وہ انسانی ضرورتوں کے مطابق فٹ آتی ہے، کیونکہ نبی کی بات ظاہر اللہ کی بات ہوتی ہے. اب اس نے یہ بات خود کہی، نیچے کومنٹس میں اللہ کی قسم لوگوں کی باتیں پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا کہ گھوڑے کی دم تو ایسے ایسے ہلتی ہے، رفع الیدین تو ایسے ایسے کیا جاتا ہے. اوپر نبی کا حسب و نسب بیان کیا، نیچے نبی سے اختلاف کیا ہے بطور محمد الرسول اللہ. میں ماننے کے لیے تیار نہیں، میں
مشروط اطاعت کروں گا. عقیدے میں یا نبی کو نہیں مانوں گا یا عقیدے میں نبی کو مانوں گا, فروعی مسائل میں نہیں مانوں گا. فروعی مسائل میں مانوں گا معاشرت میری مرضی کی ہوگی, معاشرت میں مانوں گا اخلاق میری مرضی کے. اپنے سے چھوٹا ہے تو چڑھائی کر دوں گا, بڑا ہے تو اخلاق کے ساتھ پیش آؤں گا. دیکھوں گا پاور والا ہے, مالدار ہے تو بچ جاؤں گا, اگر کوئی غریب مسکین ہے تو اس کا حق چھین لوں گا, مجھے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. غیر مشروط اطاعت کے لیے ہم تیار نہیں. حسب و نسب پر سب راضی ہیں اللہ کی قسم. تو ہمارے بھائی جانتے ہیں, ان سے باتیں ہوتی ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. اختلاف اس بات کا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا حسن و جمال, اللہ کے نبی کا حسب و نسب. اختلاف اس پر ہے کہ آؤ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح رسول قبول کر لیں جس طرح قبول کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے. اب کتنی عجیب بات ہے, اللہ کی نافرمانی بتائیں کیا نافرمانی ہے, کہے گا قرآن کی نافرمانی, اللہ کی نافرمانی ہے. حدیث کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے. اچھا حدیث کو مانتے ہیں لیکن چونکہ جو قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے, کیا کہنا چاہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ نظام اللہ نے ویسے نہیں بنایا. جس طرح قرآن محفوظ ہے اس طرح حدیث محفوظ ہے. اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. انس رضی اللہ عنہ, ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا, جبرائیل امین تشریف لائے, چھت پھاڑ کر داخل ہوئے, انہوں نے میرا سینہ چاک کیا, پھر علم و حکمت کو میرے سینے میں ڈال کے بند کر کے پھر مجھ کو لے کر معراج کے لیے نکل پڑے. اللہ نے اپنے نبی کے سینے کی حفاظت کی. اور کیا کہتے ہیں محدثین مفسرین کہ اللہ نے اپنے نبی کو دیوانگی سے, بھولے پن سے, مذاق سے, ہر قسم کی خرافات سے, گندی عادتوں سے, برائیوں سے اللہ نے اپنے نبی کو بچپن ہی سے بچایا ہوا تھا, محفوظ کیا ہوا تھا. اور پھر اللہ فرماتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عطا سے مجنون نہیں ہیں. جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ کے بندے تو کیا کہہ رہا ہے, اپنی بات پر غور کر کہ حدیث کو نہیں ماننا چاہیے یا وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو تجھے کون بتائے گا؟ نبی کے علاوہ تجھے کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کون سی حدیث قرآن کے خلاف ہے, کون سی آیت منسوخ ہو چکی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. حدیث تو ان ہوا الا بیانا, حدیث بیان ہے, تفسیر ہے قرآن کی. حدیث کے بغیر اللہ کی قسم قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا. اذان کیسے دینی ہے, اذان کے الفاظ نہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے, نماز کے طریقے نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن اختلاف یہیں پر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختلاف ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں وہ جی میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے, کیسے منانا چاہیے. ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں, ان کو امام الانبیاء مان لیں, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, یہ بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے معاشروں میں جو بے سکونی ہے یہ ختم ہو جائے گی, اور جو امت مسلمہ کی مسکینی ہے, محتاجگی ہے, اللہ اس کو بھی ختم کر دے گا. نعرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جتنا عظیم نعرہ ہے اتنا زیادہ ہمیں اللہ آزما رہا ہے. وجہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہے. اور اس کا ہدف صحیح بات ہے, وہ لوگ نہیں ہیں, اللہ معاف کرے, جو ربیع الاول میں کچھ انداز اپنا اس میں سب اپنے آپ کو لیں. ہم نے دیکھا ہے مواحد ہے, کتاب و سنت کا حامل ہے, دعویٰ ہے, لیکن اللہ کی قسم اس کا گھر میں اخلاق اتنا گندا ہے, اس کی بیوی بھی اس کو نہیں مانتی, اس کے بچے اس سے متاثر نہیں ہوتے, کمزور ہے, باہر لوگوں کے سامنے متقی ہے, پرہیزگار ہے, لوگوں میں بیٹیوں کے حقوق بیان کرتا پھرتا ہے, ماؤں بہنوں کی عزتیں کرو, لیکن جب اپنے پر ذمہ داری آتی ہے بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے. کوئی پوچھنے والا جو نہیں ہے. اجی ملک کا قانون ہے, بہنیں نہیں لیتی, اچھا ایک دن تو بھی یہ ثابت کر دے بھائی نہیں لیتا, بہنوں کو دے دو. نہیں ہوتا. ایک معاملے میں نبی کی ماننی ہے, دوسرے معاملے میں نبی کو نہیں ماننا. منتیں کرو اللہ کے لیے معاف کر دو, نہیں معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس رکھو, نہیں رکھتے. ہٹ درم ہے, تکبر کرتے ہیں, جبکہ اللہ کو
وہ اللہ اس کو مومن قرار دیتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد وہ اپنے دل میں ذرا بھی کجی کمی محسوس نہ کرے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. لیکن مرحلہ بڑا مشکل ہے میرے بھائیوں. لوگ اللہ کی قسم معاشرے سے مجبور ہو کر اپنے آپ کو قرضوں کے بوجھ تلے دفن کر دیتے ہیں, بعد میں خودکشیاں کر لیتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے بھائی؟ معاشرے میں ہم نے اپنا سٹیٹس بحال رکھنا ہے. اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہوتا, ان کو پڑھا ہوتا, تو اسے پتہ چلتا اللہ کے نبی تو جو کی روٹی اکثر کھایا کرتے تھے. ایک گھر میں جاتے پوچھتے گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے کہ جی کچھ نہیں ہے. دوسرے میں پوچھتے کچھ نہیں ہے, اچھا ہم نیت کے ساتھ روزے سے ہیں. افطاری کے لیے کچھ ہے نہیں ہے جی ہم نیت کے ساتھ افطار کر لیتے ہیں. اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہوتا آج وہ ان بگڑے ہوئے معاشروں کا مقابلہ کر سکتا. اگر وہ آج مقابلہ نہیں کر پا رہا تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے وہ تعارف نہیں ہوا جس تعارف کا وہ حقدار تھا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کیا حاصل؟ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں ہے تو کچھ حاصل نہیں ہے. تو دیکھ لو میرے بھائیوں, اس اتنے بڑے عالم نے کتنی بڑی اللہ کی قسم ڈنڈی ماری. امام مسلم رحمہ اللہ نے, اگر ان کو پتہ چل جائے تو ان کی روح بھی کام جائے. بھئی میں نے علیحدہ سے بات باندھا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تم نے رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, یہ الگ بحث ہے, وہ مسئلہ الگ ہے. باب الگ سے باندھا ہے. یہ باب اوپر تو اللہ کے بندے پڑھ, اگلی حدیث میں وضاحت کہتا ہے نہ آگے جانا ہے نہ اوپر پڑھنا ہے, بات میری ماننی ہے. تو اختلاف کہاں پر ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں مجبوری ہے, اولاد نہیں مانتی. اولاد کی بات نہیں ہے, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, جا تیرا بیٹا ہے تیری مرضی کے بغیر وہ کسی پروگرام میں شرکت کر کے دکھائے, تیری مرضی کے بغیر مری جا کر دکھائے. نہیں, ایک رات بھی فخر کے ساتھ کہتے ہیں میرا بیٹا ایک رات بھی گھر سے باہر نہیں رہ سکتا. اور وہی 3-4 سالوں بعد جب اپنے بیٹے کو بیاہ رہا ہوتا ہے, ڈھولکی بج رہی ہوتی ہے, کہتا ہے وہ شادی کیا جس میں ڈھولکی نہ ہو. اب حاجی صاحب کیا ہوگا؟ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے. مجبور نہیں ہے, تو بدماش ہو گیا. وہ فوتگی کیا جس میں جہالت کی بین نہ ہو, واویلے نہ ہو, وہ فوتگی ہے. لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جی ہم لوگوں سے مجبور. لوگ کہیں گے انہوں نے تیجا نہیں کیا. اللہ کی قسم میں ممبر رسول پر کھڑے ہو گئے, ایک بندہ حافظ قرآن ہے وہ پھر گیا, انہوں نے کہا تو نے اپنے باپ کا درود نہیں دوایا. دوسرے دن پتہ چلا اس نے پروگرام کیا, آپ کونے میں بیٹھا ہے بیچارہ مایوس ہے. کیوں جی؟ بس مجبوری تھی. لوگوں نے اتنی باتیں سنائی, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے بلاؤمت علائم, جو ملامتوں سے نہیں ڈرتا, وہ اپنی نسبتیں دیکھتا ہے میری نسبت کتنی اونچی ہے. لوگ پیپل پارٹی کے لیے, ایک MNA کے لیے یا اپنی کسی مسلک کی پارٹی کے لیے لوگوں میں رسوا ہوتے پھرتے ہیں کہ نہیں پھرتے؟ حدیث بتا دو, اپنے مسلک کو نہیں چھوڑتے. شرمندہ کر کے اٹھا دو, نہیں چھوڑتے. اپنی نسبتیں کوئی نہیں چھوڑتا. اور تیری کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے کہ تو لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنی ناک بچانے کے لیے, لوگوں کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے شہزادوں جیسی زندگیاں چھوڑ کے, اپنی ماں کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں, اور تو اس دور میں جو جمہوری دور ہے, اور انشاءاللہ یہ ملک اس سطح تک آئے گا کہ سب اپنی اپنی عبادت کریں گے, کوئی کسی کو نہیں چھیڑے گا. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, یہ ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا اچار کھچڑی بنی ہوئی ہے. یہ اتنا آزاد معاشرہ ہے, اس میں تجھے کون مارے گا؟ کون تجھے پابند کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تیری اپنی مرضی ہے, تیرا اپنا دل نہیں کرتا, تیرا نفس اس بات پر آمادہ نہیں ہے. تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, لیکن تو نہیں جانتا کہ تو نے کتنا بڑا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا ہے. اب آتے ہیں اپنی بات کی طرف. نبی کی عظمت دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نبی کو معراج کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل امی اپنے ساتھ لے کر
معراج کی رات چل پڑے. اور اللہ بھی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ اللہ اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. اس مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھائیں. اب اللہ اپنے نبی کو لے گیا. نبی کو لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر انبیاء کی جماعت جمع ہے. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے نماز پڑھ رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے نماز پڑھ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، میرے بالکل مشابہ تھے، ہم شکل تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز کا وقت ہوا، جبرائیل امین نے مجھے پکڑا اور مصلی پر کر دیا. اب انبیاء کے اندر نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم ہے، عیسیٰ و موسیٰ ہے. کیا خیال ہے یہ شان میں کم پیغمبر ہے؟ اللہ نے مسئلہ بتلا دیا کہ جب تک امامت پر تم قائل نہیں ہو سکتے، اپنی اکڑ تم نہیں چھوڑ سکتے، ضد نہیں چھوڑ سکتے، تب تک تمہارا کچھ نہیں بننے والا. وہ شیطان ابلیس عابد تھا، عالم تھا، لیڈر تھا، قائد تھا، کمانڈر تھا، لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ نے قیامت تک کے لیے ملعون کرا دی. وہ انبیاء ہیں، وہ اطاعت پر آمادہ ہے. اللہ ان کو اپنے نبی کے پیچھے کھڑا کر کے انسانیت کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ بالکل سادہ اور سمپل سا ہے. میرے نبی کی امامت پر جمع ہو جاؤ، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تمہیں سارا دین سمجھ آ جائے گا. اور پھر اللہ نے یہیں پر بس نہیں کی. اللہ کی قسم مسئلہ کتنا واضح ہے، لوگ سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ کا قرآن تو سمجھانے کے لیے حاضر ہے. اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ ہم نے پھر اپنے نبیوں کو، تمام نبیوں کو جمع کیا. ہمارے کچھ بھولے سادے مسلمان کہتے ہیں نا، پہلے اللہ نے خود نبی کا میلاد منایا، برتھ ڈے منایا. حالانکہ برتھ ڈے کے لیے اللہ نے جمع نہیں کیا. آپ آیت پر غور کریں، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، احساس بھی ہوگا، اور نبی کا حق بھی پتہ چلے گا کہ نبی کا حق کیا ہے. اللہ نے اس لیے جمع کیا تھا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے، نبیوں کو جمع کر کے ان سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تم کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا. اور پھر اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے پھر یہ کرنا ہے، شرط یہ ہے کہ میں تم کو کتاب و حکمت دوں گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم کو کتاب و حکمت دوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آ جائے جو اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لا کے بستر لگا کے مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جانا. وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر اس کی نصرت کرنی ہے. جبکہ آج ایمان تو میں بھی لایا، آپ بھی لائے، ہم اللہ کے نبی کی نصرت کے لیے تیار نہیں. کہ جب ایک طرف میری خوشی ہو، دوسری طرف نبی کی خوشی ہو، نبی کا حکم ہو، میں اپنی خوشی کو دبا کے نبی کی نصرت کروں، پھر تو سمجھ آتی ہے. ایک طرف معاشرہ ہو، دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو، میں حدیث کو لوں، معاشرے کو شکست دے دوں، پھر تو نصرت ہے. لیکن میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو، طریقے کو، معاشرت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. سیاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لاؤں؟ سیاست میں آزاد ہوں. معیشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق کیوں لوں؟ میں معیشت کے اندر آپ سے فیصلہ کیوں لوں؟ یا دیگر معاملات کے اندر، عبادات کے اندر میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے سبق لوں؟ تو پھر بات یہ سمجھ آتی ہے کہ میں ایمان تو لایا لیکن نبی کی نصرت میں نے نہیں کی. صاف بات ہے. جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ایک تو اللہ نے دکھا دیا کہ میرا نبی امام الانبیاء ہے، سب اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور دوسری بات کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اللہ نے وعدہ لیا کہ میں تم کو کتاب و حکمت دوں گا. پھر اس کے بعد جب تمہارے پاس میرا یہ پیغمبر آ جائے، پھر تم نے اپنی اپنی شریعتیں، اپنی کتابیں، اپنی نبوتیں چھوڑ کر غیر مشروع طریقے سے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کے ساتھ محنت کرنی ہے.
اور عیسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جب قیامت والے دن لوگوں میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، سورج عین سر کے اوپر ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، بے چینیاں بڑھیں گی، جیسے یہاں پانی کھڑا تھا بے چینیاں بڑھی، پھر ہم ایک نتیجے پر پہنچ گئے، ویسے ہی وہاں بے چینیاں بڑھیں گی، لوگ جمع ہوں گے، کیوں نہ کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے جو رب کے ہاں ہماری سفارش کرے، کام نبٹ جائے، حساب کتاب ہو جائے، ادھر کو جائیں ادھر کو جائیں، اس عذاب سے ہماری جان چھوٹے۔ انتظار بہت بڑی تکلیف دیتا ہے۔ لوگ جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام سے ایک اور نبی سے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ، پھر عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر مشورہ دیں گے صحیح کہ جاؤ اللہ کا آخری پیغمبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں آئیں گے، ایمانداری سے بتائیے وہ کس فقہ کے فالوورز ہوں گے، وہ کس فقہ کو فالو کرنے والے ہوں گے؟ ہم اپنی کتابوں کو بڑی تعظیم دیتے ہیں، قرآن کو اللہ کی قسم صرف چومتے ہیں، پیٹ نہیں دکھاتے، باقی ہم کہیں کا اس قرآن کو نہیں چھوڑتے۔ کافروں کی تو بات ہی الگ ہے، ان کی تو دشمنیاں واضح ہیں، ہم اپنی کتاب کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں۔ فقہ کی کتاب ہے، فتوے کی کتاب ہے کہ جی میں عقیدے میں ادھر کی کیوں مانوں، میں تو ان کا مقلد ہوں، فروعی مسائل میں ان کا مقلد ہوں، باقی اعمال میں میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ مشروط اطاعت ہے، ان کے ذریعے میں ان کی مانوں گا، یہ نہیں کہتے کہ جیسے وہ ہیں اگر ایسے یہ بھی بن جائے تو پھر مانوں گا، ان کے ذریعے میں ادھر جاؤں۔ اللہ کی عبادت بھی ڈائریکٹ نہیں کرنی اور اطاعت بھی نبی کی نہیں کرنی، واسطے ڈال کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا خیال ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آگے حکومت چلائیں گے یا کسی اور شریعت کے مطابق؟ اللہ نے بات واضح کر دی کہ ہم نے اپنے نبیوں سے عہد لیا کہ تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی نصرت کرو گے، اپنی شریعتیں چھوڑ دو گے۔ آج میرے بھائیوں لوگ، یہ چاسا والی ڈیری ہے جس کی گلیاں بھی سیدھی نہیں، آج کسی جگہ پروگرام ہو رہا ہے، ہمارا دوست ہے، بڑی منتیں سماجنے کی، انہوں نے کہا کیا کریں محلے میں گزارا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، معاملات باقی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، اطاعت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، ہم نے پروگرام مجلس کرنی ہے، کس سے کروانی ہے؟ چاہے بے پردہ ہی خاتون کیوں نہ ہو، داڑھی کے بغیر ہی کیوں نہ وہ شخص ہو، ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جب تک ہم ہر معاملے میں، معیشت میں، سیاست میں، معاشرت میں، اعمال میں، عبادت میں، عقیدے میں اپنے نبی سے سبق نہیں لیتے، اپنے نبی کا حکم نہیں مانتے، ان کو فیصل نہیں مانتے، میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کا قطعی حکم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور امید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو اپنی امت کے متعلق مایوس نہیں کروں گا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث امید ہے، امید کی کرن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ عرصہ اللہ کے نبی کے خلاف گزارا، نافرمانی میں گزارا، پھر اطاعت پر آ گئے، اللہ کے نبی پر ویسے ہی ایمان لائے جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اجازت دے گا، قیامت والے دن نبی خود اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، اور آپ نے فرمایا ایسے دروازے سے میں لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا جن کی چوڑائی، چوکاٹ جس کو کہتے ہیں، فاصلہ اتنا ہوگا جیسے مکہ سے یمن کا ایک علاقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ مثال دی، لیکن اس حدیث میں ایک بات یہ ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شفاعت کی اجازت ہے، آپ اپنے ساتھ اتنے لوگ لے جائیں جن پر کوئی حساب نہیں ہے، جن پر کوئی حساب نہیں ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہوا، کسی کی غیبت نہیں، کسی کو گالی نہیں، کسی کا راستہ نہیں تنگ کیا، کسی کو ستایا نہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اجازت دیں گے۔ لہٰذا ہمیں آج کوشش کرنی چاہیے ان فتنوں کا، اس بے سکونی کا، بے قراری کا، اختلافات کا، جھگڑوں کا اور ریاست کی سلامتی کا اللہ کی قسم سوال ہے، اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے۔
کہ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو جائیں، اپنی مجبوریاں چھوڑ دیں، مسلکوں کی مجبوریاں بعد میں دیکھیں گے، پارٹیوں کی مجبوریاں بعد میں دیکھیں گے، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ لوگوں کی تجارتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے کاروبار ہوتے ہیں، لوگوں کے بڑے بڑے قلعے رقبے ہوتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، مٹی ڈال کے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ اس کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور پچھلوں کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اس طرح ایمان لانے کی توفیق دے جو ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے نبی کے طریقے پر زندہ رکھے، اور آخرت میں ان کے قرب و جوار میں کہیں کونے قدرے میں ہمیں بھی جنت الفردوس کے اندر جو ہے گھر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔